بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرح صدور عباده العالمين وملأ قلوبهم بالتقوى واليقين، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واتقوا الله الذي لعلكم تفلحون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے وہ شرح صدر اور اس کی برکتیں، یہ موضوع ہے آج خطبے کا، اسی پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر نصیب فرمائے. شرح اور صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے، شرح کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینا. اسی لیے کسی کتاب کی اصل عبارت کو اگر اس کی تفسیر کی جائے تو کہتے ہیں یہ فلاں کتاب کی شرح ہے. شرح کے معنی کھول دینا. شریعت کے اصطلاح میں شرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما کر کے کسی انسان کے دل کو اپنے اوپر ایمان لانے، توحید اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے دے. کتنے بھی مشکل معاملات ہوں، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے، دل اس کو فراخ خوشی کے ساتھ قبول کر لے. جیسے ایک مثال ہے قرآن پاک کے اندر، کون سا انسان ایسے ہے جو اپنی اولاد کو قتل کر سکے؟ لیکن جب شرح صدر حاصل ہے ابراہیم خلیل اللہ کو، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم اور اسماعیل ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی. یہ ایک شرح صدر کی مثال ہے دوستو. پورے اسلام کا دار و مدار اور اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات اور اسلامی زندگی گزارنے کا دار و مدار دوستو شرح صدر ہے. انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ نے شرح کر دیا، کھول دیا، تو اس کے لیے سمجھیں کہ دنیا اسلام کی ساری تعلیمات اپنانا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کا سینہ نہ کھولا گیا تو ایک معمولی سی چیز بھی، چہرے پر داڑھی رکھنا بھی اس کے لیے آسمان پر چڑھ جانا آسان ہے، لیکن چہرے پر داڑھی رکھنا بھاری پڑتا ہے. کیوں؟ انسان کا دل تنگ ہو گیا. شرح صدر نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں، جنت کی راہ، اپنی اطاعت و فرما برداری کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. جب سینہ کھل گیا تو ہر قسم کی بات اللہ اس کے رسول کے قبول کر دیتا ہے. لیکن وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں، لیکن شریعت کی پابندی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اتنی مشکل ہوتے کانما یصعد فی السماء، جیسے اس کو حکم دیے جائے کہ بغیر سیڑھی کے آسمان پر چڑھ جاؤ. آسمان پر چڑھ جانا جتنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے، اتنی ہی اللہ اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے کے لیے اس کے لیے مشکل بن جاتی ہیں. اسی لیے غالباً اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے موسیٰ، فرعون جیسے ظالم کے پاس پیغام توحید لے کر کے جاؤ، بتاؤ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام لے کر کے بھیجا ہے اور اس کی تم اتباع کرو. فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پاس جانے کے جب اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً شرح صدر کی دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہ میرے سینے کو کھول دے. جب اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا تو فرعون کے دربار میں تنہا بغیر کسی اسلحے کے توحید کا پیغام لے کر کے اپنے بھائی ساتھ پہنچ گئے. اور اس لیے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگنی چاہیے. نبی علیہ السلام کو ایک فرعون نہیں، پتہ نہیں دنیا کے کتنے فرعونہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لے کر کے بھیجا.
اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے مقرر کیا تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی آپ پر آپ کے رب نے بہت بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ 23 سال تک کتنی بھی مشکلات آئیں اور کتنی بھی دشواریاں پیش آئیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی چیز اپنی ذمہ داری سے روک نہیں سکی۔ تو دوستو یہ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ شرح صدر کی کچھ علامات ہیں، ہر آدمی سنے اور اپنے اپنے سے اندازہ لگائے کہ اس کو شرح صدر حاصل ہے یا کہ نہیں ہے۔ سینہ اللہ نے اسلام کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، کاروبار کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، ناجائز حرام کام کے لیے تو سینہ سب کا کھلا ہے، لیکن ذرا اندازہ لگاؤ کہ شریعت کی پابندی، اسلام پر عمل کرنے کے لیے کس کا سینہ کھلا ہے، کس کا سینہ بند ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ 4 علامات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے صرف 4 علامات۔ نمبر 1، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر شرح صدر عطا کر دیا ہے، سینہ کھلا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا سینہ کھول دیا ہے، حق قبول کرنے کے لیے سارے راستے ہموار کر دیے ہیں، تو اس کو ہمیشہ سب سے زیادہ شوق اور جذبہ اس کے اندر نیک اعمال کرنے کا، اجر و ثواب کا، آخرت کی تیاری کا، قبر اور حشر کی فکر کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اور پہلی علامت ہے۔ جب انسان نیکیوں کی طرف دوڑ رہا ہو، اطاعت و فرما برداری کی طرف کوشش کر رہا ہو اور سوچتا ہے کہ مرنے کے پہلے کتنی نیکیاں اکٹھا کر لیں اور اپنے رب کو کیسے راضی کریں، اگر 24 گھنٹے اس کو یہ فکر ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یا اس کو شرح صدر عطا کیا ہے۔ نمبر 2، بڑی اہم چیز، بعض روایتوں میں پوچھا گیا یا رسول اللہ شرح صدر کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے 3 علامتیں بیان کی، فرمایا الانابۃ الی دار الخلود، سب سے بڑی علامت ہے کہ انسان کو جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہر وہ نیکی اور ہر وہ بات اپنانے کی کوشش کرے جس سے اسے جنت حاصل ہو جائے۔ الانابۃ الی دار الخلود، دار الخلود یعنی جنت کی طرف اس کا رجحان اور میلان ہو اور اس کے حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہو۔ نمبر 2، والتجافی عن الدار الغرور، یہ دنیا جو دغابازی ہے، متاع الغرور جس کو کہا گیا ہے، اس سے اس کے دل میں نفرت ہو، بس اتنے ہی دنیا استعمال کرے جتنے میں آخرت متاثر نہ ہو، ہمیشہ دنیا کی چیزوں پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا والوں کو پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ نمبر 3، آپ نے ارشاد فرمایا والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت آنے کے پہلے موت کی یعنی موت کے بعد والے آنے زندگی کی فکر کر لینا، تیاری کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے فرمایا یہ علامات ہیں۔ تو دوستو 4 علامات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان علامات کی روشنی میں ہر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر ہمیں اللہ نے شرح صدر نصیب کیا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرح صدر عطا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت دوستو، آپ نے شرح صدر کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی علامات، اس کی فضیلتیں اختصاراً سن لیں۔ آخری چیز اور یاد رکھیں، اسباب کیا ہیں ہمارے اندر، ہمارا ہمیں شرح صدر حاصل کیسے ہو سکتا ہے، کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے؟ تو اس کی کئی اسباب ہیں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد رکھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خوب کثرت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے۔ نمبر 2، ذکر الہی، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے،
اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کے احسانات اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کیا جائے، جیسے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو یاد رکھو تمہارے دلوں کو سکون اور تمہارے دلوں کو راحت اگر مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 دوستو بہت ہی ضروری ہے شرح صدر کے لیے کہ اللہ انسان کا دل اگر تنگ ہے یا کسی چیز سے تنگ ہو رہا ہے تو شرح صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب کثرت سے تسبیح کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین کے تسبیحات صبح شام اور اکثر اوقات میں خود کثرت سے کرتا رہے۔ نمبر 4 پانچ وقت نماز کی پابندی اور اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ اگر انسان اس طرح سے نماز کی پابندی کرے تو یقیناً شرح صدر ہو جائے گا۔ اور ہمارے وہ بھائی جو نماز کی پابندی کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہوں گے، یہ ہمارے وہ بھائی جو نماز کے لیے جمعے کا انتظار کرتے ہیں، ہفتے میں 2 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آئے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد ہفتے بھر کے لیے چھٹی کر لی۔ ڈیوٹی تو ہفتے بھر کرے اور اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جنت کو حاصل کرنے کے ہفتے میں 1 دن۔ دوستو یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا ہفتے میں 1 دن عبادت کرنا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دنیاوی کا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ہمارے نبی آپ دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ ہم سب کو عبادت گزار بنائے۔ رب العالمین نے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ کتنا دل آپ کا تنگ ہو رہا ہے، لوگوں کے حالات، لوگوں کی عداوتیں، لوگوں کو دشمنیاں دیکھ کر سن کر کے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے۔ دل کی ساری تنگی کا علاج پیارے نبی ہم نے 2 چیزوں میں آپ کے لیے رکھی ہے۔ نمبر 1 خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس قسم کے کلمات پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 5 وقت نماز صبح شام وقم من الساجدین خوب کثرت سے نماز کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی شرح صدر کا ایک بار درجہ بنایا ہے۔ نمبر 5 دوست بھائیو تلاوت قرآن، اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن کو سبب بنایا ہے شرح صدر کے لیے، ہمارا سینہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ یونس کی آیت یا ایھا الناس قد جاءتکم بینۃ موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورۃ یونس کی آیت، اس کے اندر قرآن کی 4 صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ موعظہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، تمہارے دل تمہارے سینے کا یہ شفا ہے، علاج اللہ نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے دوستو قرآن کی تلاوت، قرآن پر غور و فکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 6 میرے بھائیو دوست ضروری ہے سچائی کا دامن پکڑو، اللہ کے ساتھ سچے، نبی کے ساتھ سچے، اپنوں کے ساتھ سچے، بیوی بچوں کے ساتھ سچے، اور مارکیٹ میں اگر معاملات کرتے ہو تو وہاں بھی سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالصِّدْقُ طُمَأْنِینَۃٌ، لوگوں سچائی میں اللہ نے بڑا ہی سکون اور شرح صدر اور قلب کے اطمینان کا بہت بڑا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے۔ کیا کثرت سے میرے بھائیو سچائی کا دامن پکڑنا، جھوٹ سے بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے اور سچائی کی برکت سے اللہ رب العالمین دل کو سکون اور شرح سے عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ ہمیں سچا بنائے۔ نمبر 7 میرے بھائیو بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا۔ ماں باپ کو جتنا خوش رکھو گے ان کے خوش رکھنے سے اللہ خوش ہوگا، تو اس خوشی کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں شرح صدر نصیب کرے گا۔ ضرورت ہے نمبر 8 ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے
اعمال و انصار کی حمایت مدد فرما، اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو، ان تمام حضرات کو اللہ ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، ان سے وہ کام لے جس میں امت کی بھلا، قوم و وطن کی خیر ہے اور ملت کی بھلائی ہے، اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب، آپ کی ناراضگی اور آپ کا غضب ہے اور قوم و ملت کا نقصان ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔